الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الصلوات الخمس وأوتي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. میرے بھائیوں دوستو، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ مشہور روایت کے مطابق اسی رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، سفر کرایا، اپنے پاس عرش پہ بلایا. آج کے جمعہ المبارک کے اس مقدس اجتماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، سفر اسراء آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے مسجد اقصیٰ تک کیسے سفر کیا اور کیا کیا مناظر دیکھے، مسجد اقصیٰ میں نماز کیسے پڑھائی، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7 آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے عرش پر، سدرۃ المنتہا پر، بیت المعمور پر، پھر بیت المعمور سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے تاکہ یہ سب ہمیں معلوم ہو، ہمارا عقیدہ بھی بنے، ہمارا عمل بھی بنے اور ہمیں اس سے رہنمائی بھی حاصل ہو. میرے محترم بھائیوں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر کفار قریش نے مظالم کی انتہا کر دی، آپ کو ستایا، آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر طائف کی وادی میں پتھر مار مار کے لہو لہان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے. تو جب مظالم کی انتہا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت ستایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی
ہی زیادہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور عرش کی جنت کی سیر کرائی۔ جتنا پریشر دیا جاتا ہے تو جب وہ چیز ابھرتی ہے تو اتنا ہی زیادہ وہ پریشر کو ریلیز کرتی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک روایت کے مطابق اپنے گھر میں آرام فرما رہا تھا، دوسری روایت کے مطابق ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا تھا، تیسری روایت کے مطابق میں خاتین میں آرام کر رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، آ کر کہنے لگے کہ اے آمنہ کے لال، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین نے آپ کے قدم چومے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک سواری لے کر آئے جس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق سفید رنگ کی سواری تھی، گدے سے تھوڑی بڑی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی، اور اتنی تیز رفتار تھی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہ ایک قدم رکھتی تھی۔ اس سواری پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سوار کیا اور اس طرح یہ سفر شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو قرآن پاک میں ذکر کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو سبحان سے شروع ہو، یہ واحد وہ صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جس پر دنیا کے سارے قانون، فزکس کے، بیولوجی کے سارے قانون، سائنس کے قانون سارے ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود لے کر گئے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، شریکوں سے پاک، کمیوں سے پاک، کوتاہیوں سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اولاد سے پاک، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے گئی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو بلند مرتبہ چاہتا ہے، جو بڑا بننا چاہتا ہے، جو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے رات کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر و نیاز میں گزارے، تہجد کی نماز ادا کرے، 8 رکعتیں پڑھے، 8 نہیں پڑھ سکتا 6 پڑھ لے، 6 نہیں پڑھ سکتا 4 پڑھ لے، 4 تہجد کی رکعت نہیں پڑھ سکتا 2 ہی پڑھ لے۔ جتنا وقت ہم موبائل پہ گزارتے ہیں اس میں سے صرف اگر 10-20 منٹ بھی ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں من طلب العلا سہر اللیالیہ، جو بلند مرتبہ اور مقام چاہتے ہیں وہ راتوں کو بیدار ہوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی کیا خوب کہا، کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا جب تک بندہ رات کو جاگ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ کو نہ منا لے۔ اور اللہ نے نیک بندوں کی صفت قرآن پاک میں ذکر کی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے نیک بندے سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، براق سواری پر سوار ہو کر
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، راستے میں ایک جگہ آئی، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سواری سے اتریے اور 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر اتریں اور اتر کر یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ پھر ایک جگہ آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سواری سے اتریے براق سے اور 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی جائے ہجرت ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ مدینہ طیبہ مدینہ منورہ شہر ہے، یہاں اتریں اور یہاں پر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر براق پر سوار ہوئے، جب مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے تو ایک جگہ آئی، وہاں بہت تیز خوشبو آئی، ہمیں ایسی خوشبو جو آج تک کبھی سونگھی نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حبیب یہ وہ جگہ ہے کہ جب فرعون کی بادی ایمان لے آئی، فرعون نے اسے سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، انہوں نے کہا تمہاری بیٹیوں کو بھی زندہ جلا دوں گا، ایمان چھوڑ دو۔ تو اس باندھی نے کہا جب میں ایمان لے آئی ہوں سچے دل سے، میری جان جا سکتی ہے، میرا جسم آگ میں جل سکتا ہے، میرا گوشت میرے جسم سے اتر سکتا ہے، لیکن میں اپنے رب پر ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فرعون بڑا ظالم تھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو میخوں والا تھا، اللہ نے اس کا ظلم کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا۔ اس نے ایسا کیا کہ کڑاہ گرم کیا تیل کا اور گرم ابلتے ہوئے بھڑکتے ہوئے تیل کے اندر اس نے اپنی باندھی کو بھی ڈال دیا، اس کی بچیوں کو بھی ڈال دیا، اور اس کی ہڈیوں کو اس نے جو ہڈیاں بچ گئیں اس کو جس جگہ پر اس نے دفنایا تھا اس وقت سے لے کر آج تک اس جگہ سے خوشبو آتی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ گیا تو وہاں پر ایک حلقہ بنا ہوا تھا جہاں پر لوگ اپنے قربانی اپنے جانور باندھتے تھے، تو میں نے اپنی سواری کو براق کو اس حلقے کے ساتھ باندھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے بھی اپنی سواری کو باندھا۔ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بھی جب اپنی سواری کہیں کھڑی کریں، موٹر سائیکل ہو، سائیکل ہو، کار ہو، کوئی بھی سواری ہو ہماری، گھوڑا ہو، گدھا ہو، خچر ہو، ہمیں اس کو باندھنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، باندھ کر بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے۔ اس لیے یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو نہیں چھوڑنا۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ رکھ تیار خنجر اپنا، پھر اس کی تیزی کا بھروسہ کر خدا پہ۔ اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلم ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو میرے محترم بھائیوں، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا، مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو سارے نبی تھے، تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ مصلی پر کون کھڑا ہو، امامت کون کرائے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی پر آگے کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام آپ کے باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ہیں، رشتے میں وہ بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام آپ کا بڑا رکھا ہے، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور امامت کرا کے اس بات کا ثبوت دیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان سب کی شریعتیں اب منسوخ ہو گئی ہیں، اب صرف اور صرف قیامت تک چلنے والی شریعت وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے۔ یہاں تک کا جو سفر ہے اس کو سفر اسراء کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت میں اپنے بندے کو لے گئی۔
اور کوئی کہتے ہیں میں فلاں پارٹی کا بندہ ہوں، میں فلاں پارٹی کا بندہ ہوں، اس کے اپنے پارٹی پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے کہ پارٹی اس کو کوئی عہدہ دیتی ہے، کوئی منصب دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ جو نبی ہیں یہ کس کے بندے ہیں؟ بعبدہ، یہ میرے بندے ہیں، اور تم سارے بھی میرے بندے ہو۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے کسی کا بندہ ہونا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ یہ میرے بندے ہیں۔ ابھی اس اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے جب اوپر سفر شروع ہوا، یہ سفر تو برات پر ہوا تھا، مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں کا سفر، وہ خود کار سیڑھی جیسے لفٹ ہوتی ہے، دیکھیں کتنی منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے، بندہ لفٹ میں بیٹھتا ہے چند سیکنڈ منٹ میں بندہ آخری منزل 10 15 20 منزلیں کراس کر کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تصور آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر دیا، اور تیز رفتار سواری کا تصور بھی اللہ تعالیٰ نے براق کی شکل میں دیا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنی تھوڑی کھوپڑی کو استعمال کرو اور کرپشن کو اور دھوکہ دہی کو چھوڑ دو تو تم بھی تیز رفتار سواریاں بنا سکتے ہو، گاڑیاں بنا سکتے ہو، ہوائی جہاز بنا سکتے ہو۔ وہاں پر خود کار اللہ کی طرف سے اللہ ہی جانتے ہو کیسی سیڑھی تھی، کیسی